السلام علیکم۔ کہانی سنو چینل پر آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ دوستو، اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلتے ہیں آج کی سچی اور خوفناک کہانی کی طرف، جو آپ کو چونکنے پر مجبور کر دیں گی۔ ایک چھوٹی سی غلطی۔ چیخوں کی آواز سن کر وہ اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی اور خوفناک نظروں سے کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی، جہاں سے کسی کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد کھڑکی زور زور سے بجنے لگی۔ اس نے تھوڑا غور کیا تو اسے ایک عورت کا سایہ نظر آیا، جو زور زور سے کھڑکی بجا رہی تھی اور مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ سارا کو اس ہسپتال میں کام کرتے ہوئے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ ان 2 مہینوں میں اس کے ساتھ یہ سب کچھ پہلی بار ہو رہا تھا۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس نے اپنی دوست کو کال کرنے کے بارے میں سوچا، لیکن آدھی رات کے وقت اسے پریشان کرنا سارا کو ٹھیک نہیں لگا۔ لیکن اب وہ کھڑکی کھولنے سے بھی گھبرا رہی تھی۔ نہ جانے سامنے کون ہوتا۔ کہیں سچ میں وہی ڈائن تو نہیں جس کے بارے میں ہسپتال والے باتیں کرتے ہیں؟ اگر یہ وہ ڈائن ہوئی تو میرا کیا ہوگا؟ ہزاروں طرح کے سوالات تھے جو سارا کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ وہ اسی شش و پنج میں مبتلا تھی جب کھڑکی زور زور سے بجنے لگی۔ سارا کو لگ رہا تھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد شیشہ ٹوٹ جائے گا اور کھڑکی بجانے والا اس کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس نے کمبل کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اب اسے کسی عورت کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ تڑپ کر کہہ رہی تھی اور سارا کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ مزید سارا سے رہا نہیں گیا اور اس نے اٹھ کر کھڑکی کھول دی۔ جیسے ہی اس نے کھڑکی کھولی، ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ یہ دیکھ کر سارا حیران رہ گئی۔ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ چاروں طرف گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکی سے ہسپتال کے پچھلی جانب بنا ہوا باغ نظر آ رہا تھا۔ سارا نے دیکھا باغ میں لگا ہوا واحد جھولا زور زور سے ہل رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس پہ بیٹھا ہو۔ سارا کے پورے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی۔ سارا کی چھٹی حس بار بار کچھ غلط ہونے کا آواز دے رہی تھی، جبکہ اس کے ذہن میں اس کی ایک کولیگ کی بات گونج رہی تھی، جس نے سارا کو سختی سے منع کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم کھڑکی نہیں کھولنا، ورنہ تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو یہاں پر کام کرنے والے باقی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ سارا نے بعد میں اس سے پوچھنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہر بار بات ٹال دیتی، بلکہ وہ اس بارے میں بات کرنے سے بھی گھبراتی تھی۔ سارا کھڑکی کے پاس ہی کھڑی تھی کہ اسے یوں لگا جیسے کوئی اس کے پاس آ کر بیٹھا ہو۔ سارا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا تو وہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، جس کا چہرہ بہت ہی خوفناک تھا۔ یہ دیکھ کر ایک زوردار چیخ سارا کے منہ سے نکلی اور وہ بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑی۔ صبح جب سارا کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ رات کا واقعہ سارا کی نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ سارا کا سر بہت درد کر رہا تھا۔ اسے اپنے بستر سے اٹھنا محال ہو رہا تھا۔ اس نے ہمت کی اور واش روم جا کر شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ وہ خود کو فی الحال پرسکون کرنا چاہتی تھی۔ سارا کو یہ بھی لگ رہا تھا کہ کل رات جو کچھ بھی ہوا وہ ایک خواب بھی تو ہو سکتا ہے۔ سارا شاور کے نیچے کھڑی تھی کہ اچانک پانی آنا بند ہو گیا۔ کیا بدتمیزی ہے، سارا نے خوف سے سوچا۔ اس کے سارے کپڑے بھیگ گئے تھے۔ سارا 2 منٹ وہیں ویسی ہی حالت میں کھڑی رہی، لیکن جب پانی دوبارہ نہ آیا تو سارا نے چینج کرنے کا سوچا۔ ویسے بھی اس کی ڈیوٹی کا وقت ہو گیا تھا۔ سارا نے واش روم کا دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے دروازہ جام ہو گیا۔ کوشش کے باوجود بھی وہ دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ کیا میں تمہاری مدد کروں؟ سارا کو اپنے انتہائی قریب سے ایک آواز سنائی دی۔ اپنے انتہائی قریب سے آواز سن کر سارا کا پورا وجود خوف سے کانپ گیا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے دائیں جانب دیکھ سکتی۔ کل رات جو کچھ بھی ہوا وہ سب حقیقت تھی۔ اچانک سارا کو اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ سارا نے آنکھیں بند کر لیں۔ آنسو تیزی سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ سارا نے حیرانگی سے اپنے سامنے دیکھا، جہاں اس کے کمرے میں اس کی کولیگ کھڑی تھی۔ وہ بھی حیرت کے عالم میں سارا کو دیکھی جا رہی تھی۔ اپنی کولیگ کو دیکھ کر سارا کے دل کو جیسے سکون ملا اور وہ روتی ہوئی اپنی دوست سے لپٹ گئی۔ سارا کو یوں روتے دیکھ کر اس کی کولیگ پریشان ہو گئی اور اسے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو، اور تم نے اپنا یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ اس سے پہلے کہ سارا اسے کل رات کے بارے میں کچھ بتاتی، اچانک ہی اس کی زبان بند ہو گئی۔ وہ چاہ کر بھی وہ الفاظ ادا نہیں کر پا رہی تھی جو وہ کرنا چاہتی تھی۔ سارا کو بہت بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بڑی مشکل سے اس کے منہ سے صرف اتنا ہی نکلا، میں ڈر گئی تھی۔
یہ سن کر اس کی کولیگ نے اسے تسلی دی اور گلے سے لگا لیا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تم بھی نور کی باتوں پر یقین کرنے لگی ہو۔ ارے وہ تو فضول بولتی رہتی ہے، تم اس کی باتوں کو نہ سنا کرو۔ ہوگی، جبکہ وہ سارا کی حالت سے بالکل انجان تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سارا وہ سب کچھ دیکھ چکی ہے اور اس سب سے گزر چکی ہے جسے نور اسے منع کرتی تھی۔ سارا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے گی۔ سارا دن وہ اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ پھر وہ ایک آخری فیصلے پر پہنچی کہ وہ آج ہی یہاں سے نکل جائے گی۔ سارا نے رات کے وقت اپنے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ ویسے بھی وہ 2 مہینے سے اپنے گھر نہیں گئی تھی۔ اس نے اپنے سینئر ڈاکٹر سے اس بارے میں بات کی۔ تھوڑی سی بحث کے بعد ڈاکٹر نے اسے 2 دن کی چھٹی دے دی، لیکن سارا کے لیے یہی کافی تھا۔ کم از کم یہ 2 دن تو اس کی سکون سے گزرتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنا کوارٹر چینج کرے گی یا اسپتال کے قریب ہی کسی ہاسٹل میں اپنی رہائش اختیار کر لے گی۔ جب سارا کے یہاں سے نکلنے کا وقت ہوا، اسی وقت ہی ایک ایمرجنسی کیس آ گیا۔ اس وقت سارا کے اور سینئر ڈاکٹر کے علاوہ وہاں پر کوئی اور ڈاکٹر موجود نہیں تھی۔ مجبوراً سارا کو وہیں رکنا پڑا۔ جب وہ آپریشن کر کے فارغ ہوئی تو بہت زیادہ وقت بیت چکا تھا۔ اس وقت اسے کوئی گاڑی بھی نہیں ملنی تھی۔ ڈاکٹر نے سارا سے معذرت کی اور اس سے کہا کہ وہ کل اسے اپنی گاڑی میں چھوڑ دے گا۔ سارا کے لیے سب سے زیادہ مسئلہ ہی آج کی رات گزارنے کا تھا۔ اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ اپنی کولیگ کے بارے میں گئی، اس کا ارادہ تھا کہ وہ آج رات اپنی کولیگ کے ساتھ گزارے گی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی کولیگ نے دروازہ کھول دیا۔ اس کی کولیگ چہرے سے کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ سارا کو دیکھ کر وہ یکدم ہی خوش ہو گئی اور سارا کو اپنے ساتھ اندر بلا لیا۔ سارا کو لگا کہ بات کرنا آسان ہو جائے گا، لیکن تھوڑی دیر بعد سارا کو یہاں سے بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا جب اس کی کولیگ نے اسے بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر میں ہی اس کی خالہ اس کے پاس آ رہی ہیں۔ آج کی رات وہ یہیں پر رہیں گی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان کے لیے کھانا کیسے بنائے۔ اس نے سارا کو اپنی مدد کرنے کے لیے کہا۔ سارا 1 گھنٹہ اس کے ساتھ کام کرتی رہی۔ جب وہ فارغ ہوئی تو رات کے 11 بج چکے تھے۔ اسی وقت اس کی کولیگ کی خالہ بھی وہاں پر آ گئی۔ اس کی خالہ سے ملنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی، ایک عجیب و غریب خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ اس کے دل میں آیا کہ وہ اپنی کولیگ کو بتا دیتی ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ بتا نہیں سکی۔ وہ اپنے بستر پر بیٹھی ہی تھی جب دوبارہ سے کھڑکی زور زور سے بجنے لگی۔ آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے کھڑکی نہیں کھولے گی۔ تھوڑی دیر بعد اسے باہر سے ایک عورت کی فریاد کرنے کی آواز آنے لگی۔ وہ سارا کو قسمیں دے رہی تھی اور اس کی منتیں کر رہی تھی کہ خدا کے لیے کھڑکی کھول دو ورنہ میں تکلیف سے مر جاؤں گی۔ سارا کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ آنسو تیزی سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنے کانوں میں انگلی دے دی، لیکن اس کے باوجود اسے آواز سنائی دے رہی تھی۔ اب یہ آواز اس کے سر میں بجنے لگی تھی۔ اس کا سر بہت درد کر رہا تھا۔ چلی جاؤ یہاں سے، خدا کے لیے چلی جاؤ یہاں سے، مجھے پریشان مت کرو، سارا نے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہاں پر گہری خاموشی چھا گئی۔ سارا نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی اور کھڑکی کی طرف دیکھا جو اب بالکل پرسکون تھی۔ اچانک ہی اس کی کھڑکی پر کسی نے زور سے ہاتھ مارا۔ اب سارا کو دوبارہ اس عورت کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ دوبارہ نئے سرے سے سارا سے فریاد کر رہی تھی۔ اب اس کی آواز سارا کے لیے سر درد بن گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے سر میں کوئی لوہے کی چیز گزر رہی ہو۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور کھڑکی کھول دی۔ اس کے بعد چاروں طرف دوبارہ خاموشی پھیل گئی۔ وہ رات بھی سارا کی بہت بے چین گزری۔ ساری رات اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہوتے رہے۔ سارا کو لگ رہا تھا جیسے اب یہ کھڑکی اس کا مقدر بن گئی ہے۔ آج کے دن بھی سارا نے اپنے گھر جانے کی کوشش کی، لیکن دوبارہ ایک کیس کی وجہ سے وہ نہیں جا پائی۔ سارا کو لگ رہا تھا جیسے اس کا آخری وقت آ گیا ہو۔ آج اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ اسے بار بار اپنی امی کی یاد آ رہی تھی۔ اس نے دن میں 3 بار اپنی امی کو کال کی۔ رات کے وقت دوبارہ وہ اپنے کمرے میں آئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آج اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ مخصوص وقت پر دوبارہ کھڑکی بجنے لگی۔ اسے دوبارہ عورت کی رونے کی آواز سنائی دینے لگی۔ سارا نے سوچا کہ کھڑکی کھولے بغیر تو اس کی جان نہیں چھوٹے گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ جا کر کھڑکی کھول دے۔ سارا خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور کھڑکی کھول دی۔ یہ دیکھ کر سارا کا دل بند ہو گیا۔ اس کے انتہائی قریب ایک بہت ہی خوفناک ڈائن کھڑی تھی۔ دل بند ہونے کی وجہ سے سارا کی موت واقع ہو گئی۔ صبح جب اسپتال والے سارا کے کمرے میں آئے تو وہاں پر مردہ پڑی ہوئی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، سوائے ایک کولیگ کے جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا تھا، لیکن وہ بچ گئی تھی کیونکہ اس نے تیسری بار کھڑکی نہیں کھولی تھی۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ اور خوفناک کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔